الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر قابل عزت معزز و محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اسلامی مہینہ جو جاری ہے اس میں غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قطب الاقطاب، غوث القیاس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور آپ کے وصال کی مناسبت سے آپ کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ جمعوں پر آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی. حضور غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی حسینی سید ہیں. 11 واسطوں سے اپنی والدہ کی طرف سے امام حسین سے ملتے ہیں، اور 11 واسطوں سے ہی اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ سے مل جاتے ہیں. اور ولایت وہابی اور قصبی دونوں آپ کو حاصل تھیں. وہابی کے ہوتے ہوئے محنت اتنی کی جتنی لوگ قصبی کے لیے کرتے ہیں، یعنی ایک چیز آپ کو حاصل ہے جو اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دی ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ محنت اور کوشش سے ولایت حاصل کرتا ہے. غوث سمدانی کو وہابی مل جانے کے باوجود آپ کے مجاہدات اور ریاضات اتنی زیادہ تھیں کہ آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے 25 سال پہلے تو علم دین حاصل کیا، اور پھر یہ 25 سالہ دور حصول علم اور ریاضات اور مجاہدات اتنے کیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے درجات بلند فرما دیے. اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پیشین گوئی فرمائی تھی کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک ایسا در نایاب پیدا ہوگا جو غوثوں کا بھی غوث بنے گا. اور آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح جنگی دوست کو تو خود نبیوں کے امام نے خواب میں زیارت کرا کے ارشاد فرما دیا تھا کہ آتاک اللہ ابنا ہوا ولی و محبوبی، اے ابو صالح جنگی دوست، اللہ رب العالمین تجھے ایسا بیٹا عطا کرے گا جو میرا ولی اور میرا دوست ہوگا، و محبوب اللہ تعالی، اللہ کا محبوب ہوگا. سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب، اس کی شان ولیوں اور کتبوں میں ایسے ہوگی کما شانی بین الانبیاء والرسول، جس طرح نبیوں اور رسولوں میں میں محمد مصطفیٰ کی شان ہے، ایسے ہی ولیوں اور کتبوں میں اس کی شان ہوگی. تو ابھی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں آئے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہوئی، اور اولیاء کاملین نے بھی اپنے اپنے وقت میں غوث سمدانی کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی کہ ایک در نایاب آنے والا ہے. اور آپ کی محنت شاقہ اتنی تھی کہ خود آپ کا جملہ ہے کہ اگر اتنے مصیبتوں کے پہاڑ کسی پہاڑ پر گرتی، اتنی مصیبتیں اور اتنے آلام، اتنے مسائل، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا جتنی میں نے اللہ رب العالمین کی رضا میں جتنے مسائل کا سامنا کیا ہے. تو جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا بندہ مومن جب مسائل کا سامنا کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین عام مومن کے بھی درجے بلند کرتا ہے. اور یہ جو اس سفر کے مسافر ہوتے ہیں، اس راستے کے راہی ہوتے ہیں،
اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ جو اپنی تمام تر قوتیں، اپنی رضا خوشنودی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیتے ہیں. جس طرح غوث سمدانی کا اپنا بھی ارشاد ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ رب کی شان ہے. امور تکوینیہ جو ہے اس پہ کنٹرول میرے رب العالمین کی شان ہے کہ جب رب کسی کو کن کہے فَيَكُونُ وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے وہ نیک بندے جو رب العالمین کے راستے کے مسافر ہیں، مختلف درجات پہ جو گامزن ہیں، اللہ رب العالمین کے قرب کے بے شمار درجے ہیں، ان درجوں کے جو مسافر ہیں، جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، جب اللہ کا محبوب بنتا ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رب العالمین امور تکوینیہ بھی اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. امور تکوینیہ عطا فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ ویسے تو یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے کہ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. رب العالمین جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے کن ہو جا فَيَكُونُ، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن غوث پاک فرماتے ہیں جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اللہ کے قرب کے درجوں میں، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بھی یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس کا بندہ بھی جب کائنات میں کسی چیز کو مخاطب کر کے کون کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو اس بندے کے تابع فرما دیتا ہے اور فرما دیتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے یہ مقام امور تکوینیہ بھی عطا کیا. لیکن غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں ہر بندے کو یہ نصیب نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ 3 موتیں اپنی زندگی میں طاری کر لے. یہی بندہ زندہ ہے لیکن اس کو 3 موتیں آ گئی ہیں. کون کون سی موتیں فرماتے ہیں کہ ایک موت نفس ہے، ایک موت ارادہ ہے، ایک موت ہوا ہے. موت نفس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی بھی انسان ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو مجبور کرتا ہے گناہ کرنے پہ. انسان کے اندر 2 قوتیں میرے رب العالمین نے رکھی ہیں اور بڑے بڑے جناب سکالر ٹائپ لوگ اور بڑے بڑے مستشرقین جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ رب العالمین نے بندے کو 2 قوتیں عطا کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسان مجموعہ ازداد ہے، 2 ضدوں کا مجموعہ ہے، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹیو ہے، ایک روحانی طاقت ہے ایک نفسانی طاقت ہے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو روحانی طاقت اور اس کی نفسانی طاقت میں جنگ ہوتی ہے. جب روحانی طاقت دب جاتی ہے بندہ اتنا اچھے اعمال والا نہ ہو، اچھے عقیدے والا نہ ہو، پابند صوم و صلاۃ نہ ہو، اللہ کا فرما بردار نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا تابع فرمان نہ ہو تو نفس اس پہ غالب آ جاتا ہے. لیکن جو بندہ رب العالمین کا تابع فرمان ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، پھر جب گناہ کی صورت سامنے آتی ہے تو اس میں لڑائی ہوتی ہے. اندر مجموعہ ازداد ہے، انسان 2 ضدوں کا مجموعہ ہے، نفس میں اور روح میں جنگ ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے پھر جب بندہ خوش بخت ہوتا ہے تو نفس کی قوت مغلوب ہو جاتی ہے، روح کی قوت غالب آ جاتی ہے، بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے. بندہ گناہ کرتا ہے نفس کی وجہ سے. غوث اعظم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی زندگی میں 3 موتیں اپنے آپ کو دیتا ہے، یعنی نفس ہی مر جاتا ہے. دوسری موت موت ارادہ ہے. کوئی بھی گناہ ہوتا ہے ارادے سے ہوتا ہے، بندے کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. گویا بندہ اس کی تصویر بن جاتا ہے کہ مالکہ جسم میرا ہے مرضی تیری ہے، دل میرا ہے اس میں جلوے تیرے ہیں. اے رب العالمین یہ زندگی کی لمحات میرے ہیں لیکن فیصلہ میرا نہیں ہے، رضا تیری ہے، خوشنودی تیری ہے. پھر بندہ موت ارادے کو بھی مار دیتا ہے رب کی بارگاہ میں. تیسری موت ہے موت ہوا، یعنی ہوا کا مطلب ہے خواہش نفس ہے، اس کی خواہش نفس بھی مر جاتی ہے. جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے حضور غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے رب کے قرب کے درجوں میں کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ سے امور تکوینیہ پہ بھی قدرت عطا فرما دیتا ہے. لیکن اللہ کے یہ نیک بندے خواہ مخواہ میں امور تکوینیہ میں مداخلت نہیں کرتے. بہت ہی کوئی بہت سخت ضرورت ہو تو پھر یہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سے پاک فرماتے ہیں عام لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ولی کی یہ نشانی ہے کہ
کہ وہ کرامت دکھاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک کرامت دکھانا عورت کے حیض کے دنوں کی طرح نجس ہے. یعنی عورت کے جو حیض کے دن ہوتے ہیں، ہر مہینے جو اس کی ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، جیسے وہ نجس ہوتے ہیں، ایسے اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ کرامت کو نجس سمجھتا ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ کرامت اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے. اس کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو، دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ایک لحظہ بھر بھی وہ باہر نہ آئے. یہ آج کے زمانے میں بندے کی سب سے بڑی کرامت ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ جس نے لٹے لمبی رکھ لی، جس نے 4-5 کڑے ساتھ میں، 4-5 کڑے ساتھ میں، جو نماز کے قریب تک نہ جائے، ہم سمجھتے ہیں پہنچا ہوا ہے. میں ان کو کہتا ہوں یہ پہنچا ہوا ہے شیطان کے پاس. جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس کی زندگی میں سنت مصطفیٰ کی جھلک موجود ہوتی ہے. وہ ایک لحظہ کے لیے بھی رب العالمین کی نافرمانی برداشت ہی نہیں کر سکتا. اور نہ ہی اولیاء کاملین کا یہ سبب ہوتا ہے. کسی اللہ کے ولی کامل نے یہ نہیں فرمایا اپنی زندگی میں، امام حسن بصری سے لے کر غوث سمدانی تک، امام حسن بصری، جنید بغدادی، بایزید بستامی سے لے کر غوث سمدانی سے لے کر داتا علی حجویری سے لے کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء، وہاں سے لے کر پیر سیال اور پیر محمد کرم شاہ الہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان ہستیوں تک کسی بھی اللہ کے ولی کامل نے آج تک اپنے مریدین یا ارادت مندوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے مر جانے کے بعد میری قبر پر چڑھاوے چڑھانا، میری قبر پر جناب یہ اس طرح کی چیزیں چڑھا دینا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا. یہ سارے کام جاہل لوگوں کی جہالت کا نتیجہ ہے. اللہ کے نیک بندے ایسی ترغیب نہیں دیتے، نہ ایسی تربیت کرتے ہیں، نہ ایسی تعلیم دیتے ہیں. حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جیسا مفسر بھی کوئی نہیں تھا، آپ جیسا محدث بھی کوئی نہیں تھا. ایک دفعہ آپ کا امتحان لینے کے لیے بغداد میں آپ کے پاس 100 فقیہ آ گئے. 100 فقیہ، ہر فقیہ یہ سمجھتا ہے اپنے اپنے میدان میں بڑا ماہر ہے، اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ علم شاید کسی کے پاس ہو. 100 فقیہ امتحان لینے آ گئے. انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے ایک سوال تیار کیا. یہ سوال کرے گا، دوسرا یہ سوال کرے گا، تیسرا یہ سوال کرے گا، چوتھا یہ سوال کرے گا. 100 بڑے بڑے فقیہ، صرف عالم دین نہیں، بڑے فقیہ لوگ حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اپنے اپنے سوالات لے کر جب غوث پاک کے سامنے پہنچے، حضور غوث اعظم نے توجہ سے دیکھا تو کیا ہوا؟ وہ سارے سوالات بھول گئے. جب سوالات بھول گئے، غور کیا تو اپنے پاس علم شے کی کوئی شے نظر نہ آئی. اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے. حضور غوث سمدانی نے فرمایا حوصلہ کرو، میں اللہ رب العالمین کے حکم سے میرے رب نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ میں تمہارے سوالات بھی بتاؤں گا اور ان کے جوابات بھی بتاؤں گا. یہ ہے مقام جناب غوث سمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر دعوی نے کیا، علماء نے لکھا، کی سیرت میں موجود ہے، ایک ایک فقیہ کا سوال دہرایا، اس کا جواب عنایت فرمایا. حضرات محترم، آپ سے کسی آیت کی تفسیر پوچھی گئی، آپ نے اس ایک آیت طیبہ کی پہلے ایک تفسیر کی، پھر دوسری تفسیر کی، پھر تیسری تفسیر کی، پھر چوتھی تفسیر کی، حتیٰ کہ آپ نے 100 اقوال ایک آیت طیبہ کے حوالے سے اس کی تفسیر کے زمرے میں آپ نے درج فرما دیے. حضرات محترم، یہ ہے جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں، ان کے پاس دین کا علم بھی ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ کے پابند ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل پیرا لوگ ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت کو اپنی زندگیوں پہ انہوں نے غالب کیا ہوا ہوتا ہے. اور ہم لوگ جہالت کی وجہ سے اس قسم کے جو دین کے ویری لوگ ہیں، دشمن لوگ ہیں دین کے، ان کو ہم نے جناب ولی کامل بنا لیا ہے، ان کو اپنا مرشد بنا لیا ہے. خبردار حضرات محترم، اگر کسی
کا کوئی ایسا مرشد ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں ہے تو اس کو اپنی بیعت کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فاسق آدمی کی بیعت کوئی نہیں ہوتی، اس کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ بیعت اس پہ آپ کو مجبور نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب کیا کروں، بیعت جو ہو گیا ہوں، نہیں بیعت ٹوٹ گئی۔ آپ جس کو بھی اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں اس کی بیعت کر لیں۔ اور دوسری چیز ضروری یہ ہے حضرات محترم، ایک کتاب اللہ، ایک سنت مصطفیٰ ہے، ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ، اگر اس کو آپ نے اپنا مرشد بنا لیا تو نہ اس دنیا میں آپ ناکام ہوں گے، نہ قبر کی زندگی میں ناکام ہوں گے، نہ آخرت میں کوئی ناکامی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت طیبہ لے کر آئے، کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے۔ حضرات محترم صاحب کا یہ مطلب نہیں کہ یا اللہ ان لوگوں کی پوجا پاٹ پہ لگا دے، ان لوگوں کی عبادت کرنے پہ لگا دے، ان لوگوں کی پرستش کرنے پہ لگا دے۔ اس آیہ مقدسہ کا اگر صحیح مفہوم دیکھا جائے تو وہ یہ ہے اہدے کا معنی یا اللہ چلا نہ، میں نے ہمیں الصراط، میں نے راستہ مستقیم سیدھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ پوچھتا ہے بندے کون سا سیدھا راستہ؟ بندہ پڑھتا ہے آگے نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام ہوئے، مثلا یا اللہ جب مصیبت آ جائے تو مجھے ایوب والا صبر عطا کرنا، یا اللہ جب میرا بیٹا بچھڑ جائے تو مجھے حضرت یعقوب والا صبر عطا کر دینا۔ مولا کریم اگر جوانی میں حسن میرے سامنے آ جائے وہ مجھے دعوت گناہ دے تو حسن اور جوانی ہوتے ہوئے بھی مجھے ثابت قدمی حضرت یوسف علیہ السلام والی عطا فرمانا۔ حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو گدی نشین ہے، گدی نشین بندہ جو ہے اس کو 12 صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ 12 خصلتیں اگر وہ رکھتا ہے تو وہ گدی نشین ہو سکتا ہے، وہ سجادہ نشین ہو سکتا ہے، اور اگر 12 خصلتیں نہیں رکھتا وہ سجادگی کے قابل نہیں ہے، وہ سجادہ نشین نہیں ہو سکتا، وہ خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ پوچھا گیا جناب وہ کون کون سی خصلتیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 2 خصلتیں اللہ سے سیکھے۔ جو گدی نشین ہے 12 خصلتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، 2 خصلتیں اللہ سے سیکھے، ایک عیب پوشی، دوسرا رحم دلی۔ میرے رب کی یہ شان ہے، رب ستار ہے، ستار کا مطلب ہے عیب پوش، دوسرا رحم دلی۔ فرمایا 2 خصلتیں اللہ سے سیکھے، 2 خصلتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، ایک شفقت اس کے اندر موجود ہو اور ایک رفاقت اس کے اندر موجود ہو۔ فرماتے ہیں 2 خصلتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں راستی بھی ہو، راست کوئی بھی ہو، اور 2 خصلتیں سیدنا عمر فاروق سے سیکھے، یعنی نیک